ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن میں تھانے پر دہشت گردوں کا حملہ، 10 اہلکار شہید، 6 زخمی۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ 2.5 گھنٹے جاری رہا۔ پولیس لائن سے بھاری نفری متاثرہ تھانے پہنچ گئی۔ زخمیوں اور شہداء کی لاشوں کو ڈیرہ اسماعیل خان اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ریلی، نگراں وزیر اطلاعات، سیکرٹری خارجہ، ترجمان دفتر خارجہ اور دیگر کی شرکت۔ کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی سب سے بڑی زنجیر بنائی جائے گی۔ ملک بھر میں ریلیاں، سیمینار اور تقاریب۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارت کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ صدر عارف الوی اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد کی غیر متزلزل حمایت کا عزم۔ مسلح افواج اور عسکری قیادت کا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ پیپلز پارٹی آج کراچی میں انتخابی ریلی نکالے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ریلی کا آغاز بلاول ہاؤس سے ہوگا، جو شہر کے بیشتر علاقوں سے گزرتی ہوئی داؤد چورنگی پر ختم ہوگی۔ بلاول بھٹو مختلف مقامات پر ریلی کے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون آج مری میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ جی پی او چوک میں پنڈال سجایا جائے گا۔ جلسے سے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے۔ اور پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M2 لاہور سے شیخ پورہ تک، M3 فیض پور سے رجانا، موٹر وے M4 شیرشاہ سے فیصل آباد، موٹر وے M5 شیرشاہ سے روڑی تک دھند کی وجہ سے بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر شدید دھند کے باعث ٹریفک معطل۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی۔ گلگت بلتستان، کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان۔ الیکشن کمیشن نے NA 127 میں پی پی کے دفتر پر حملے کا نوٹس لے لیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ لکھا۔ DIG آپریشنز کی جانب سے پیش کردہ ابتدائی رپورٹ پر غور کیا گیا۔ واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا، الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ انتخابات ایمانداری، منصفانہ، قانون کے مطابق منعقد کیے جائیں۔ ایگزیکٹو اتھارٹیز الیکشن کمیشن کو فرائض کی انجام دہی میں معاونت کریں۔ NA 121 میں گندگی کی نشاندہی کرنا نون لیگی ووٹر کو مہنگا پڑ گیا۔ گندگی کی بات کرنے والے نوجوان کو شیخ روہیل اصغر نے تھپڑ مار دیا، دھکے دیے، برا بھلا کہا۔ کارکنوں نے نوجوان کو تقریب سے نکال دیا۔ نوجوان نے شیخ روہیل اصغر سے صرف اتنا کہا تھا کہ گلیوں میں گندا پانی آتا ہے۔ میں نے تنخواہیں دگنی کی، آج 4 مرتبہ تنخواہ بڑھائیں تو بھی مہنگائی زیادہ ہے۔ آصف زرداری کا تلہ گنگ میں جلسے سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب کے دل کی آواز سنی، تلہ گنگ کے لوگوں کی ضروریات کا علم ہے۔ آصفہ بھٹو کا صادق آباد میں جلسے سے خطاب، کہا 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول کو موقع دیں، جنوبی پنجاب سے محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ 8 فروری کو ہم اس جعلی شیر کو پنجے میں بند کریں گے۔ یہ جعلی تیر ٹس ہو جائے گا، یہ چلنے والے تیر نہیں ہے۔ 8 فروری کو جعلی شیر پنجرے میں بند کریں گے، تیر بھی چلنے والا نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسلام آباد میں خطاب، کہا اسلام آباد میں قومی اسمبلی موجود ہے، یہ عوام کے ترجمان نہیں امریکہ کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، اپنے بینکوں شوگر ملز میں اضافہ کر لیتے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں۔ راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، جن لوگوں نے قوم کی جیب پر ڈاکہ ڈالا اب ان کی سیاست کا باب بند ہونا چاہیے۔ نون لیگ اور پی پی نے کئی سال حکومت کی، سوال پوچھنا عوام کا حق ہے، انہوں نے صرف عوام کو غربت، مہنگائی اور کرپشن کا تحفہ دیا ہے۔ شہباز نواز کی اور نواز شہباز کی تعریفیں کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر اعظم کو FPR اصلاحات سے پھر روک دیا، وفاقی حکومت کو PIA کی نجکاری سے بھی روک دیا گیا۔
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आजम के सेक्रेटरी को खत लिख दिया। मरासले में कहा गया कि एफबीआर में इस्लाहात का मामला आने वाली मुंतखब हुकूमत पर छोड़ दें। बड़ी पॉलिसियों वाले फैसले निगरान हुकूमत को हंगामी तौर पर नहीं करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पीआईए की निजकारी से मुतालिक भी रिकॉर्ड मांग लिया। मरासले में कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले तक निजकारी से मुतालिक कोई फैसला न लिया जाए। हमें जो आईनी जिम्मेदारी दी गई वो पाया तकमील तक पहुंच रही है। लोगों के दावे गलत साबित हुए कि हम इलेक्शन में इल्तवा चाहते हैं। निगरान वजीर आजम का इंटरव्यू। कहा, दहशतगर्दी की लहर को भी लोग साजिश से जोड़ रहे थे। जमहूरियत के सफर में जो कुछ खामियां हैं वक्त के साथ दूर होंगी। हमने दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ वाज़े और एलानिया पोजीशन ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना कर रही हैं। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ पानी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने अपनी निगरानी में निकासियाब का काम कराया। तूफानी बारिश के बाद सड़कें रात को ही क्लियर कर दी गईं। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में बारिशों से मुतालिक इजलास। मेयर मुर्तजा वहाब की बारिशों के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया, 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वाटर बोर्ड की मशीनरी से पानी निकाला। अब सूरत हाल काफी बेहतर है। वज़ीर आला का नाकिस ट्रैफिक इंतजामात पर DIG ट्रैफिक से इजहार नाराजगी। PDMA को निकासी आब के लिए मशीनरी की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की मेयर कराची को शाबाश। का 1 घंटे में 75 मिलीमीटर की बारिश के पानी की सुबह तक निकासी खुश आइंद है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और उनकी टीम की कारकर्दगी लायक तहसीन है। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि MC इंतजामिया मेयर शहरियों की परेशानियों को मद्देनजर रखकर मुतहरिक रहे। कराची की खिदमत और मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मीरपुर खास में MQM पाकिस्तान का सियासी पावर शो। मरकजी रहनुमाओं ने खिताब किया। MQM पाकिस्तान ने PS 88 में ANP के शाही सैयद की हिमायत का ऐलान कर दिया। ANP का कराची साउथ की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर MQM की हिमायत का ऐलान। हैदराबाद में भी ANP के उम्मीदवार MQM के हक में दस्तबरदार हो गए। मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शाही सैयद की गैर मशरूत हिमायत करेंगे। सिर्फ शहर का अमन दरकार है। शाही सैयद बोले, हमारे पास स्ट्रीट पावर है, अपना हक लेना जानते हैं। अपने कारकुनान को कहूंगा वो भी MQM की मदद करें। पंजाब में जमात है जो कहती फिर रही है जी साडी गल हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि जी साडी गल मुक गई है। और वो जो मुर्दा घोड़ा जिसको चाबुक मार रहे हैं अब कि भाई उठो, मुर्दा कभी नहीं उठता। एक मुर्दा घोड़े को सिंध में उठाने की कोशिश की जा रही है। मुर्दा घोड़ा कभी नहीं उठता। मुराद अली शाह का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, पंजाब की एक जमात कहती है हमारी बात हो गई, यहाँ की भी एक जमात कहती है हमारी बात हो गई। हमारे एम्पायर अवाम है, हमारी भी अवाम से बात हो गई। पाकिस्तान का पहला बायो गैस प्लांट मिशन करेंगे। सड़कों पे गोबर पड़ा हुआ था, उन सबको इकट्ठा करके गैस का प्लांट बनाया गया। 95 डेज में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। उससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली मकसद था वो भी पूरा होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ये लाहौर की सफाई के लिए बहुत अहम प्रोजेक्ट है। अब सड़कों पर गंद खत्म हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले डबल स्टोरी अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद भी रखा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए फूड प्रूफ इंतजाम की हिदायत कर दी। कहा, पोलिंग स्टेशन पर कैमरों की तनसीब का अमल 6 फरवरी से कबल मुकम्मल किया जाए। बिजली इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी के लिए जरूरी इंतजाम किए जाए। नताइज की सहूलत के लिए हर पोलिंग स्टेशन के बाहर स्मार्ट मीडिया वॉल नस्ब करने की हिदायत। उम्मीदवारों की अनोखी इंतखाबी मुहिम जारी। मुल्तान NA 148 में PP उम्मीदवार
یوسف رضا گیلانی کی موٹر سائیکل پر انتخابی مہم، بیٹے قاسم گیلانی نے موٹر سائیکل چلائی، سابق وزیر اعظم تنگ گلیوں میں موٹر سائیکل پر انتخابی مہم کرتے رہے۔ نارووال میں احسن اقبال نے الیکشن مہم کے دوران کرکٹ کھیلی، لیگی رہنما نے بچوں کے ساتھ بیٹنگ کی۔ NA-119 میں مریم نواز کی حمایت میں خواتین کی بائک ریلی، خواتین بائکرز کے پارٹی مفلر پہن کر مریم نواز کے حق میں نعرے، لاہور کی مختلف سڑکوں بازاروں کا چکر لگایا۔ پاکستان میں بدامنی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ امن ہوگا تو جان محفوظ ہوگی، مال محفوظ ہوگا اور خوشحالی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا بنوں میں جلسے سے خطاب، کہا ملک میں امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر۔ ہم تعصب کی سیاست نہیں کرتے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ARY کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ اور کراچی کنگز کے مینیجر نوید رشید رضا الہی سے انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر جامع مسجد زکریا خیابان خالد DHA فیز 8 میں ادا کی جائے گی۔ ARY فیملی نوید رشید کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ HBL PSL سیزن 9 کے ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی۔ ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 500 روپے رکھی گئی ہے۔ PCB کا کہنا ہے فائنل کا ٹکٹ 1000 سے 8000 روپے میں دستیاب ہوگا۔ PSL سیزن 9 کا آغاز 17 فروری سے ہوگا۔ PSL کی سب سے مقبول ٹیم کراچی کنگز نے PSL سیزن 9 کے لیے نئی کٹ متعارف کرا دی۔ کنگز کی جرسی کا رنگ سیزن 9 میں بھی نیلا اور لال رکھا گیا۔ کراچی کنگز کے کپتان شان مسعود کی جرسی کے ساتھ تصویر شیئر کی گئی جو شائقین کو خوب پسند آئی۔ قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان جویریہ خان بھی پیا دیس صدار گئیں۔ شادی کی تقریب کراچی میں ہوئی۔ عزیز وقارب اور قومی ویمنز ٹیم کی کرکٹرز کی بھی شرکت۔ جویریہ خان نے 116 ون ڈے اور 122 T20 انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔